الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور اسی کی 15ویں شب میں ہم اور آپ نے عبادت کر کے شب برات کی شب بخشش کا سامان بھی کیا. چونکہ حالات ایسے تھے اس ماحول میں رات میں کوئی پروگرام مسجدوں میں نہ ہو سکا اور عبادتوں کا جو سرور اور دنوں میں ہوا کرتا تھا وہ رونقیں مسجدوں میں نظر نہیں آئی. میں نے چاہا آج کی اس نشست میں توبہ کے اوپر تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں. مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عادت کے مطابق چند اشعار پہلے سماعت کر لیں کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آؤ درے تواب پہ روتے ہوئے آؤ. آؤ درے تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ. سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. آئی ہم اور آپ انتہائی عشق و محبت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہماری اصل زندگی کو ہماری نگاہوں سے چھپا کے رکھا. جو زندگی ہم اس وقت گزار رہے ہیں اس کو امتحان اور آزمائش بنایا. لیکن جو ہماری اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور اس کی خبر دی اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے رسولوں کے ذریعے اور یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کی زندگی یہ تمہارے لیے امتحان ہے اور آزمائش ہے. کیا ہم اور آپ نے کبھی سوچا سنجیدگی کے ساتھ کبھی اس پر غور بھی کیا کہ آنے والی زندگی جو ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہوگی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حالات ہونے والے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور و فکر کیا کہ مرنے کے بعد
ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ آپ کہیں گے دنیا کے اتنے جھمیلے ہیں، دنیا کے اتنے مسائل ہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے مسائل بے شمار ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں کہ ہم کو رزق بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کے خوشی اور ناراضگی کا مسئلہ بھی ہے، دوستوں احباب کے خوشی اور ناراضگی کا مسئلہ بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کو لے کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ ساری الجھنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ جب موت کا وقت آئے گا پھر کوئی بھی فکر آپ کو نہیں ستائے گی، نہ تو بال بچوں کی فکر ہوگی، نہ تو معاشی فکر ہوگی کہ کیسے رزق کمایا جائے، نہ تو دوستوں احباب کی کوئی فکر ہوگی۔ جب موت آئے گی پھر ساری الجھنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، پھر بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہاں پہنچ کر کے اسے حساب دینا ہوگا کہ ہم نے تو تمہیں زندگی عطا کی تھی، ہم نے تو اپنی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا تھا، بتاؤ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو تم کھاتے رہے، ہماری زندگی کو تم گزارتے رہے، لیکن بتاؤ ہماری دی ہوئی زندگی کو کن کاموں میں تم نے خرچ کیا ہے؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا اس سے عیاشی نہ کرو، بتاؤ تو صحیح ہم نے جو مال دیا تھا کن کن کاموں میں انہیں خرچ کر کے آئے ہو؟ اس وقت دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، پھر یہ فکر ہوگی کاش ہم دنیا کے اندر نیک عمل کر کے آئے ہوتے، کاش دنیا کے اندر یہ ساری تیاریاں کر کے آئے ہوتے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا، وقت پہ کافی ہے، ایک قطرہ بھی آگے خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں بھی تو کس کام کا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو سب مان جائیں گے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے مرنے کے بعد والی زندگی پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کیا ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آئے گی؟ یا ہم زندگی کی الجھنوں میں، دنیا کی الجھنوں میں رہ کر کے، دنیا داریوں میں پھنس کر کے ہم نے اپنے اصل مقصد ہی کو بھلا دیا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو ہم نے اصلی زندگی سمجھ لیا ہے اور سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اچھا چلیں مان لیں آپ دنیا کے اندر کامیاب بھی ہو گئے، دنیا میں بہت کوشش کی، آپ بہت کامیاب ہو گئے، اگر بہت کامیاب بھی ہو گئے تو آپ کیا بنیں گے؟ بہت زیادہ یہی ہوگا کہ آپ بادشاہ بن جائیں۔ اگر بادشاہ بھی بن گئے تو جہانگیر سے بڑے بادشاہ تو نہیں بن پائیں گے۔ آج پوری دنیا کے حکمرانوں کو وہ ٹھاٹ باٹ، وہ عیش و عشرت، وہ پروٹوکول اور وہ عزت حاصل نہیں ہے جو جہانگیر کو حاصل۔ اپنے بر صغیر پاک و ہند کا مطلق اعلان بادشاہ تھا جس کے ایک اشارے ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن جائیں نا دریائے راوی کے کنارے چلے جائیں اور وہاں پر دیکھیں اس کی مزار، اس کی تربت، اس کی قبر کس بات کا پیغام دے رہی ہے۔ جائیں اسی کے بغل میں اس کی بیوی ملکہ نور جہاں ہے جو دربار شاہی میں جب بیٹھتی تھی تو بادشاہ کے پیٹھ کے پیچھے ایک پردہ لگا ہوتا، اس کی بیوی اس پردے کے پیچھے بیٹھتی، بادشاہ جب کوئی فیصلہ سناتا اور اس کی بیوی کو فیصلہ ناگوار گزرتا، وہ اس کے پشت پر، بادشاہ کے پشت پر ہاتھ مارتی، فوراً بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ وہ ملکہ نور جہاں جس کے ایک اشارے سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے، جائیں جا کر کے دیکھیں راوی کے کنارے اس کی قبر بھی پڑی ہوئی ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، جا کے دیکھیں قبر کس چیز کا پیغام دے رہی ہے۔ ٹوٹا ہوا ایک ساحل راوی پہ مکان ہے، ٹوٹا ہوا ایک ساحل راوی پہ مکان ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے۔ ایسی تو کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی، ہوتی تو ہے پر یوں سرے صحرا نہیں ہوتی، دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں۔ آپ جائیں دیکھیں اسی کے بغل میں اس کی بیٹی زیب النساء کا بھی مزار ہے جس کے لوح مزار پر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریبا، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ وہ لکھواتی ہے شعر اپنے مزار کے اوپر کہ ہم غریبوں کی مزار ہے،
یہ ہم غریبوں کی قبر ہے. ہم دنیا میں بہت کچھ بن گئے, بادشاہی ہم نے کی ہے, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے, ہم غریبوں کی مزار پر نہ تو کوئی چراغ جلانے آئے گا, نہ تو کوئی پھول ڈالنے آئے گا, نہ تو کوئی پروانہ اپنا پر جلائے گا, اور نہ ہی کوئی بلبل یہاں پر نغمہ سنجی کرنے آئے گا. آپ جائیں بادشاہوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر کے دیکھیں. یہ دنیا میں بہت کامیاب ہوئے, بادشاہی کی ہے, لیکن کسی بادشاہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے سوچے تو ذرا, اس قبر میں کون لیٹا ہوا ہے؟ وہی جو اپنے سر پر سونے کے تاج پہنتا تھا. آج جائیں, لال قلعہ چلے جائیں, تاج محل چلے جائیں, اور امام باڑہ چلے جائیں, آپ جا کر کے دیکھیں تو کہاں گئے وہ شہزادے جن کے استقبال کے لیے چوکیدار کھڑے رہتے تھے؟ کہاں گئے وہ شہزادے جن کے پروٹوکول کے لیے فوجی دستے کھڑے رہتے تھے؟ آج ان کے جسم بھی پیوندے خاک ہو گئے ہیں. آپ اگر دنیا میں بہت کامیاب بھی ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ بادشاہ بنیں گے, لیکن یاد رکھیں بادشاہوں کی تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں, بادشاہوں کا بھی کیا حشر ہوا ہے. سکندر بادشاہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہے, پوری دنیا فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. 35 سال کی عمر ہے, سفر کی حالت میں ہے, علاقہ فتح کر رہا ہے, لیکن ایک دن ایسا بھی آیا سفر کی حالت میں زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ رہا تھا, اور اپنے طبیبوں کو اور ڈاکٹروں کو بلا کے کہتا ہے کوئی ایک پیالہ ایسا شربت کا پلا دو, دوا کا ایسا پیالہ پلا دو جس کو پی کر کے میں کم سے کم اپنے آبائی وطن مقدونیہ پہنچ جاؤں. لیکن تاریخ بتاتی ہے جو پوری دنیا فتح کرنے نکلا تھا 35 سال کی عمر میں سفر کی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے. اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہرایا, لیکن خود موت کے آگے ہار گیا. بڑے بڑے علاقے فتح کیے, بڑے بڑے ملک فتح کیے, لیکن موت کو وہ فتح نہیں کر سکا. تو آپ اگر بادشاہ بھی بن گئے تو جہانگیر سے بڑے بادشاہ نہیں بن سکیں گے. دنیا میں آپ بہت کچھ کر لیں, لیکن یاد رکھیں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا. اور کل اللہ کی بارگاہ میں, آج تو ہم بہانے کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا, دکان سے فرصت نہیں ہے, بال بچوں سے فرصت نہیں ہے, فلاں کام ہے, اور فلاں رشتہ داریوں میں جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, سارے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں. لیکن جب موت کا وقت آئے گا کہ سارے بہانے ختم ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, پھر بندے مومن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور اس کو ہر سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا. یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے فرشتے ان کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر کے انہیں پکڑیں گے اور گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. تو وہ مجرم کہیں گے اے فرشتوں ذرا ہم پر ترس بھی کھاؤ, اتنا سختی نہ کرو, ہم پر تھوڑا رحم بھی کرو. فرشتے کہیں گے بدبخت جس پر رحمان رحم نہ کرے ہم کیسے اس پہ رحم کر سکتے ہیں. رحمان نے خود حکم دیا ہے کہ ان نادانوں کو, ان بدبختوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. جب بتاؤ جس پر رحمان رحم نہ کرے ہم اس پر کیسے رحم کر سکتے ہیں. ایک وہ شخص بھی وہاں پر ہوں گے جنہیں جبروں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا, لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نور کے منبر پر, نور کے تخت پر, عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابیہ ہیں, جوانی کی حالت میں آپ بیوہ ہو گئے, آپ کے خاوند آپ کے شوہر جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے. ابھی آپ جوان تھی لیکن آپ نے دوسری شادی نہیں کی, پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتی رہی, عبادتوں میں زندگی بسر ہوئی, دن میں نفلی روزے رکھتی, رات میں شب بیداریاں کرتی, پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری. لیکن جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ رو رہی ہیں, آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. آپ کے پاس جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے کہا معاذہ تم نے تو بڑی پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے, تم نے تو بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے, پھر آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت معاذہ کہتی ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جو فرض دنیا کے اندر جو میں فرض عبادات کرتی تھی, جو نمازیں پڑھتی تھی, جو روزے رکھتی تھی اور جو تلاوت قرآن کیا کرتی تھی, اس سے میرے دل کو بڑا سکون ملتا تھا, اس سے مجھے ایک لذت حاصل ہوتی تھی. آج دنیا کی وہ ساری عبادتیں چھوٹ رہی ہیں. میں قبر میں جاؤں گی, قبر میں عبادت تو ہوگی لیکن فرض والا مزہ وہاں پہ قبر میں مجھ کو
आंसू बहा रही हूँ, मैं रो रही हूँ कि दुनिया में जो इबादत करके लज्जत हासिल करती थी, अब मैं वो लज्जत नहीं पा सकूंगी। आपकी आंखों से आंसू जारी थे, अचानक आप मुस्कुराने लगती हैं। आपके गिर्द जो औरतें बैठी थी उन्होंने कहा माज़ा, अभी तो तुम रो रही थी, अचानक तुम क्यों मुस्कुराने लगी? है माज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुनो, अभी तक मैं रो रही थी, उसकी भी वजह मैंने बताई, लेकिन आज मैं मुस्कुरा रही हूँ, इसकी वजह ये है अभी अभी मेरे शहीद खाविंद का दीदार हुआ है। मेरा शहीद शौहर मुझे लेने के लिए आ गया है, मेरे इस्तकबाल के लिए आ गया है। अब अल्लाह से मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि जब अल्लाह ने शहीद शौहर को मेरे इस्तकबाल के लिए भेज दिया है, अब मेरी बख्शिश का सामान भी हो चुका है। अब मैं ईमान के साथ दुनिया से जा रही हूँ, इसलिए मैं रो नहीं रही, बल्कि इस वक्त मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो मुस्कुराएगा वो जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से ईमान लेकर जाएगा, उसे मुस्कुराने का हक हासिल है। और जिसको ईमान पर खात्मा नसीब नहीं होगा, उसे न तो दुनिया में मुस्कुराने का हक हासिल है और न तो मरने के बाद मुस्कुराने का हक हासिल है। तो हज़रत माज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी जलीलुल क़द्र सहाबियां हैं, पूरी जिंदगी आपकी इबादतों में गुजरी। उनके इस्तकबाल के लिए जब मरने का वक्त आया, उनके शहीद शौहर को अल्लाह ने भेज दिया। अब आपको फैसला खुद करना है कि आप उन लोगों में बनना चाहते हैं जिनको फरिश्ते जबड़ों से पकड़कर जहन्नम की तरफ घसीट रहे होंगे, या फिर उन लोगों में बनना चाहते हैं कि जब उनके मौत का वक्त करीब आए तो अल्लाह के नेक बंदे उनका इस्तकबाल करने के लिए आए। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे हमारे नज़र के वक्त हमारा इस्तकबाल करने के लिए आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा मरते दम हमारी आंखों के सामने हो, तो फिर इस मस्जिद में बैठ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के वसीले से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत करम की वजह से हमें ये फैसला करना होगा, हमने जिंदगी में जो गुनाह किए हैं मौला हम उसका इतराफ करते हैं। हमने जवानी और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहुत सारे गुनाह किए हैं मौला, लेकिन तू तो बड़ा करीम है। आज तेरी बारगाह में हम आए हैं मौला, इस नीयत से आए हैं, तेरे महबूब ने फरमाया था मेरी रब की रहमत 70 माओं से ज्यादा हुआ करती है। मौला तेरे तो रहम करम बेशुमार हैं मौला, माना हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तेरा तो हुक्म है कुल या इबादी लजीना असरफू, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। मौला हम मायूस होने वाले नहीं हैं, हम तेरे मोमिन बंदे हैं, हम गुनाह तो किए हैं, हम उसका इतराफ करते हैं, आज तेरी चौखट पर हाजिर हो गए हैं। मौला तू हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ये वक्त ऐसा है जी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, और जब दुनिया के अंदर गुनाह ज्यादा हो जाता है और लोग तौबा इस्तग़फ़ार करना छोड़ देते हैं, अल्लाह ऐसे अज़ाब को भेजा करता है। इसलिए मैं और आप आज इस मस्जिद में बैठ करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हाजिर और नाज़िर जान करके एक मरतबा कम से कम इस्तग़फ़ार तो पढ़ लें, ताकि मस्जिद के दर दीवार भी हमारे तौबा पर गवाह हो जाएं। सच्चे दिल से हम मेरे साथ आप भी मिल करके पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैंने इस नीयत से पढ़ाया, अगर आप में से किसी का भी पढ़ना कबूल हो गया रब की बारगाह में, मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ, मैं तो इसलिए दीन की खिदमत करता हूँ और इसलिए अल्लाह और रसूल का नाम लेता हूँ। हो सकता है मेरे रब को मेरी कोई अदा पसंद आ जाए, आपका पढ़ाना अगर किसी में कबूल हो जाएगा, इसी के तवस्सुल से अल्लाह मेरी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम उम्मीद रखते हैं मौला, अगर हमारा पढ़ाना कबूल हो गया है, यहाँ पर बैठे हर एक शख्स की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। आमीन। तो ये वक्त है, पूरी दुनिया में महामारी का दौर चल रहा है, ऐसी हालत में तौबा की कसरत की जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, अल्लाह ऐसे अज़ाबों को अपने बंदों से फौरन दूर कर दिया करता है। देखें, एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा गया जब हम पर कोई मुसीबत अल्लाह भेजता है तो कैसे मालूम हो कि अल्लाह की तरफ से यह आज़माइश है या अल्लाह का यह अज़ाब है? इसलिए कि जो मुसीबतें नाज़िल होती हैं सबके लिए अज़ाब नहीं होते, कुछ नेक बंदे होते हैं उनके लिए आज़माइश होती है, और कुछ गुनाहगार बंदे होते हैं उनके लिए अज़ाब होता है। तो उस बुजुर्ग से पूछा गया कैसे मालूम होगा
کہ ہمارے اوپر جو مصیبت اللہ نے بھیجی ہے یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ اس اللہ والے نے جواب دیا جب وہ مصیبت تیرے اوپر آئے اور تو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، سمجھ جانا یہ تیرے لیے اللہ کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اور اگر جب کوئی مصیبت آئے اور اللہ سے تو غافل ہو جائے، مسجدوں سے تو دور ہو جائے، تلاوت قرآن کو چھوڑ دے اور صرف اسی مصیبت کی طرف بھاگنے لگے، اس کا حل ڈھونڈنے لگے، سمجھ جانا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کا تیرے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ تو میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنی بڑی مہاماری میں بھی ہم اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہ آ سکے، اللہ کی چوکھٹوں سے ہم غافل ہو گئے، اور اس کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے گا۔ یاد رکھیں توبہ کے 3 رکن ہوتے ہیں، توبہ 3 رکن رکھتی ہے۔ پہلا رکن ہے ندامت۔ ہم توبہ تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ ندامت کہتے ہیں گناہوں کا اعتراف کر لینا کہ مولا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، لیکن مولا تیری بارگاہ میں اس لیے آئے تو رحمان ہے، تو ہمارے اوپر رحم کرے گا، اور تو غفار ہے، غفور ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ندامت۔ حدیث پاک میں آیا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا سچی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ آدمی شرمندہ ہو جائے، آدمی کو احساس ہو جائے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف کر لے اپنے جرم کا، یہی ندامت ہے اور اسی کا نام توبہ ہے۔ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تبھی وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر آدمی کو شرمندگی نہ ہو اور اس کا دل نہ مانے کہ میں نے کوئی گناہ کیا، وہ توبہ بھی نہیں کرے گا۔ تو توبہ وہی کرے گا جسے شرمندگی ہو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ندامت۔ دوسرا رکن ہے توبہ کا طلب استغفار، یعنی معافی طلب کرنا۔ جو آپ نے پڑھا استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ یہی ہے طلب مغفرت، مغفرت کو طلب کرنا۔ دیکھیں امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت کے اندر لکھا، ایک اللہ والے تھے، پوری زندگی عبادت میں گزری، ان کا وصال جب ہوا تو ایک صاحب کشف نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتائیں تو صحیح قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو اس مرنے والے نے جواب دیا دنیا میں جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی تھی، جن گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، لیکن جن گناہوں کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں گیا تھا اس کا قبر میں آ کر حساب دینا پڑا۔ ہم نے بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں جن گناہوں سے توبہ کیا تھا اللہ نے سب معاف کر دی، لیکن جن گناہوں کی طرف دھیان نہیں گیا تھا اس کے بارے میں ہم کو سوالوں کا جواب دینا پڑا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں، معافی مانگیں، مولا صرف ہم تیرے دربار میں آتے ہیں اور تجھے سے معافی مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشتا ہی نہیں، صرف تو ہی تو ہے جو ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا پھر معافی کس سے مانگی جاتی، کوئی چیز کس سے مانگی جاتی؟ جو مہربان ہو، جو کریم ہو، کرم کرتا ہو۔ اچھا ایک آدمی ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ آدمی بہت سخت دل ہے، زبان دراز ہے اور بڑا سخت معاملہ لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ آپ کو اگر پیسے کی ضرورت پڑے گی اس کے پاس آپ نہیں جائیں گے، اس کے پاس آپ نہیں جائیں گے کہ ابھی میں جاؤں گا مجھے ذلیل کر دے گا، ابھی میں جاؤں گا مجھے دھتکار کر کے بھگا دے گا، اور موقع ملا تو ہاتھ بھی مجھ پر اٹھائے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ رحمان بڑا ہے، وہ رحیم بڑا ہے، اور جس کی جو حدیث قدسی کے ذریعے اپنے محبوب سے کرواتا ہو کہ محبوب تم اعلان کر دو میرے بندوں کو، اگر تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ گے میری رحمتیں 10 قدم چل کے تمہارا استقبال کریں گی، 10 قدم میری رحمتیں آگے کی طرف بڑھیں گی۔ تو بتاؤ اس رحمان کی بارگاہ میں ہمیں پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ اس کی چوکھٹ پر ہمیں پہنچ کر کے معافی طلب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ وہ تو اتنا رحمان ہے
اتنا رحیم ہے کہ بندہ اس کو نہیں مانتا، اس کی پوجا بھی نہیں کرتا، پھر وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے، ان کو اولاد دیتا رہتا ہے، انہیں مال و دولت سے نوازتا رہتا ہے۔ اتنا قریب ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے لیکن اس نے اپنے رزق کا دروازہ ہم پہ کبھی بند نہیں کیا۔ ورنہ اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں اور ماں باپ کے سامنے اس کا حکم توڑے تو ماں باپ بھی ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا وہ اپنے گھر سے نکال دیں گے، وہ کھانا پینا بند کر دیں گے۔ لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، اسی کی زمین پر اسی کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں اور اسی کے سامنے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرا مالک کتنا کریم ہے، وہ ہمارے اوپر رزق کے دروازے نہیں بند کرتا، پھر بھی ہمیں رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو ایسے کریم رب کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ہمیں معافی طلب کرنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں استغفار طلب کرنا، معافی مانگنا۔ اور تیسرا رکن ہے کہ دوبارہ جو گناہ سے معافی مانگی ہے اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا کہ مولا پہلے تو وہ گناہ ہو چکے لیکن آج کے بعد دوبارہ وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ عزم مصمم کرنا، یہی توبہ پر استقامت ہے۔ توبہ پر بندے کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ اگر یہ تصور ہو جائے، یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے اور یہ اعتقاد ہو جائے مولا ہم جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں زندگی میں دوبارہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے، یہی عزم مصمم کرنا، یہی توبہ کا تیسرا رکن ہے۔ لیکن بہت ایسا ہوتا ہے ہم کسی گناہ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد پھر وہی گناہ کر دیتے ہیں، توبہ توڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو توبہ کرے پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ مذاق نہ کریں اور خود اپنے ساتھ مذاق نہ کریں۔ جب توبہ کریں پھر مردوں والی توبہ کریں کہ جب توبہ کر لیا اس گناہ سے پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے تو بہت چیزیں دیکھی، بہت سے جنازے کاندھوں پہ اٹھائے، ہماری داڑھی کے سارے بال سفید بھی ہو جائیں پھر بھی ہم کسی سے چیز سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بھی عبرت پکڑ لیا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا کرتے ہیں۔ ہے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اپنی توبہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ کا بہت مالدار آدمی تھا، میری جوانی کے دن تھے، میں بازار میں جایا کرتا اور غریبوں میں خیرات کیا کرتا، لوگوں کو بلا بلا کر کھانے کھلاتا، محتاجوں کو کپڑے پہناتا اور مفلسوں کو پیسے تقسیم کرتا۔ یہ میرا معمول تھا، روزانہ جاتا اور خیرات کیا کرتا۔ کہتے ہیں ایک دن جب میں بازار کی طرف جا رہا تھا میں نے دیکھا بازار میں ایک عورت کی نظر میری نظروں سے ٹکرائی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں دیکھے جا رہا ہوں، وہ عورت میرے قریب آئی اور آ کر کے اس نے عرض کیا بما تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی میری طرف ایسے دیکھو جا رہے ہو؟ خواجہ حسن بصری نے کہا، میں نے اس کا جواب دیا ممن، میں کس سے شرم کروں، میں کس سے حیا کروں؟ تو اس عورت نے جواب دیا اس سے حیا کر جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے اور جو آنکھوں کی خیانت کی بھی خبر رکھتا ہے۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اس کا جواب تو بہت پر اثر تھا، دلوں کو چھین دینے والا تھا، لیکن اس کا حسن ایسا تھا میں نے اس کے جواب کی طرف نظر نہیں کی اور برابر اس کی حسین چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ آگے بڑھی میں نے اس کے پیچھے پیچھے پڑھا، کچھ دور ہم پہنچے، اس عورت نے رک کر کے اپنے پاس مجھے بلایا اور فرمایا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو اور مجھ سے کیا چیز تم چاہتے ہو؟ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اس عورت نے کہا میں تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں، تیری آنکھوں کا حسن ایسا ہے جب سے میں نے دیکھا ہے وہ نشہ ہی نہیں اترتا۔ تو اس عورت نے کہا تو پھر ایسا کرو تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو، شاید جو تمہارا مطلوب ہے عنقریب وہ مل جائے۔ وہ عورت سامنے والے مکان میں چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ ایک تشت لے کر کے حاضر ہوئی جس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔
کہتے ہیں کہ وہ آئی اور میری طرف اس دشت کو بڑھایا، اور جب میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور کپڑا ہٹایا، اس کی دونوں آنکھیں اس دشت میں موجود تھی۔ اپنی دونوں آنکھیں اس نے پیش کر دی تھی، اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، مالک میں ایسی آنکھیں رکھنا ہی نہیں چاہتی جو تیرے بندے کو گمراہ کرتی ہوں، جو تیرے بندے کو صحیح راستے سے ہٹا دیتی ہوں، مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میرے دل پر بڑا صدمہ گزرا، یار اس نے وہ تو مجھ سے بڑی مرد نکلی، میں تو تھوڑی دیر کے لیے نفس کو کنٹرول نہ کر سکا، اسے تو اپنی آنکھیں مارتی ہیں میرے اوپر۔ کہتے ہیں میں اپنی داڑھی کو وہیں پکڑا اور پکڑ کر کے زاروں قطار رونے لگا۔ گھر واپس آیا، پوری رات کروٹ بدلتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے گزر ہوئی۔ صبح کا وقت جب قریب آیا، میرے دل میں خیال آیا جس نے میرے لیے اپنی آنکھوں کو قربانی دے دی ہے، کم سے کم اس کے گھر جا کر کے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں فوراً اس کے گھر کی طرف بڑھا، لیکن جب اس کے گھر پہنچا دیکھا اس کے گھر کے باہر بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت ہے جس نے آنکھیں اپنے نکال دی تھی، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کا جنازہ تیار ہے، اس کو قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بہت رویا اور اللہ سے معافی طلب کی، اس کے جنازے میں حاضر ہوا۔ رات جب واپس آیا اپنے بستر پر سویا، وہی عورت میرے خواب میں تشریف لائی، وہی عورت میرے خواب میں تشریف لائی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تو اللہ کی بڑی نیک بندی نکلی، مجھے کوئی وصیت کرو، کوئی نصیحت کرو۔ اس عورت نے مجھے نصیحت کی کہ جب تو اکیلے تنہائی میں رہا کر اللہ کو یاد کیا کر، اور جب صبح اور شام کیا کر، صبح اور شام کیا کر، پھر اللہ سے معافی طلب کیا کر۔ کہتے ہیں اس کی اسی جملوں نے میری زندگی کے دل بدل دیے۔ فوراً میں جنگلوں کی طرف نکلا، سچی توبہ کے اللہ کی بارگاہ میں، اور آج اس مسلک پر پہنچا کہ میں اولیاء کرام کا بھی امام بن گیا۔ تو عبرت پکڑنے کے لیے ایک واقعہ ہی زندگی کا کافی ہوتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم روزانہ جنازے بھی اٹھاتے رہیں، روزانہ حادثات دیکھتے رہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے ہوتا رہے، لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کل شیء سقالہ وسقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز جس کو زنگ لگ جائے، ہر چیز میں زنگ لگتا ہے، یاد رکھو دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے۔ جب کسی چیز میں زنگ لگ جائے، مرجا لگ جائے، تو کسی نہ کسی چیز سے اسے چھڑایا جاتا ہے، لیکن جب دلوں میں زنگ لگ جائے تو اس کو بھی چھڑانے کے لیے ایک چیز ہے۔ میرے مالک کون سی چیز ہے؟ اس دل برتن میں زنگ لگ جائے وہاں تو ہاتھ پہنچ جاتا ہے، ہم ہاتھ کی مدد سے اسے صاف کر لیتے ہیں، دلوں تک ہمارا ہاتھ تو نہیں پہنچ پاتا، تو پھر ہم اس کو کیسے، اپنے دل کے زنگ کو کیسے چھڑائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سقالۃ القلب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کر، اس لیے کہ جہاں تک تیرا ہاتھ نہیں پہنچے گا اللہ کا ذکر وہاں تک پہنچ جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور قرآن کی تلاوت کیا کر، اس لیے کہ جہاں تک تمہارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں قرآن کی تلاوت پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے دلوں کا زنگ اتارنا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو اور حضور پر کثرت سے درود السلام بھیجا کرو۔ اس لیے کہ جب بندہ حضور پر کثرت سے درود السلام بھیجتا ہے، اس کے دل کا تار مدینے والے آقا سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا دل نوری آقا کی روشنی میں چمکنے لگتا ہے، اور پھر زمین پر وہ چلتا ہے لیکن آسمان کی خبریں بھی وہ رکھا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، جو سچا مومن بن جاتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرا کرو، اس لیے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کے ولایت کا زمانہ تھا، ان کا ظاہری زمانہ تھا، ان کی بارگاہ میں ایک عیسائی حاضر ہوا، اس نے اندر صلیب پہنی ہوئی تھی جو کراس کا نشان ہوتا ہے، اور اوپر سے مسلمانوں والا جبہ پہنے اور مسلمانوں کی طرح امامہ باندھا، ہاتھ میں تسبیح دی، اور جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔
اور اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ میں بہت سارے اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آیا ہوں، لیکن میرے سوال کا کسی نے بھی جواب نہیں. امید ہے آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور ولیوں کے امام کہلاتے ہیں، شاید آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں. آپ نے فرمایا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اسی عیسائی نے کہا کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے بچا کرو اس لیے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بہت سارے ولیوں کے پاس گیا، کسی نے یہ مطلب بتایا، کسی نے یہ مطلب بتایا، کسی نے یہ مطلب بتایا، مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ مجھے مطلب سمجھا دیں. تو جنید بغدادی نے فرمایا سن، اس کا مطلب یہ ہے تو صلیب توڑ اور اپنا جو دھرم ہے عیسائیت اس کو چھوڑ اور اسلام کے دامن میں داخل ہو. اس نے کہا حضور میں بہت سارے لوگوں کے پاس سے ہوتا آیا، کسی نے میرے اندر جھانک کے نہیں دیکھا، آپ کو کیسے نظر آیا؟ کہا نادان، جن جن ولیوں کی بارگاہ میں گیا تھا سب کو معلوم تھا تیرے دل کے اندر صلیب چھپا ہوا ہے، لیکن تیرے پیشانی پر لکھا ہوا تھا تیری توبہ جنید کے ہاتھ پر ہے. جب تو میری بارگاہ میں آیا تو میں سمجھ گیا اور میں نے تیرے سوال کا صحیح جواب دیا. تو اس نے کہا یقیناً آپ کے نبی نے سچ فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے دیکھا کرتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے. تو جن کے دل اللہ کے ذکر سے صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ رب العزت اس قدر طاقت اور قوت والا بنا دیتا ہے، وہ بیٹھتے زمین پر ہیں لیکن لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. اس وقت نماز جمعہ کا ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے. ایک مرتبہ پھر میں اعلان کر دوں کہ آپ حضرات